بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، دہلی اندرا گاندھی اسٹیڈیم میں ہونے والی جمعیت علماء ہند کی تحفظ آئین کانفرنس کی مکمل رپورٹ۔ لاکھوں مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم نے کھل کر ہندوستان کے حالات کو بیان کیا۔ مسلمانوں کی جانب سے راہ خدا میں وقف کردہ اراضی اور املاک کی دیکھ ریکھ اور تحفظ کے لیے بنا ادارہ وقف بورڈ میں ترمیم کے لیے مرکز کی مودی حکومت کوشاں ہے۔ حکومت نے 1995 کے وقف قانون میں ترمیم کا بل پارلیمنٹ میں متعارف کروایا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی متعدد مذہبی تنظیموں اور حزب اختلاف کی جماعتوں کی جانب سے مخالفت کی جا رہی ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی کے تحت آج قومی دارالحکومت دہلی کے اندرا گاندھی اسٹیڈیم میں مسلمانوں کی سب سے متحرک مذہبی تنظیم جمعیت علماء ہند کی جانب سے تحفظ آئین ہند کنونشن نامی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر اور معروف عالم دین مولانا ارشد مدنی نے قومی اور بین الاقوامی سمیت متعدد امور پر اظہار خیال کیا۔ مولانا مدنی نے کہا کہ جہاں تک وقف ترمیمی بل کا تعلق ہے تو ترمیمی بل خامیوں سے پر ہے۔ اس ترمیمی بل کے ذریعے حکومت مسلمانوں کے مذہبی مقامات اور اداروں پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کی جانب سے لائے گئے وقف ترمیمی بل کے خلاف میدان عمل میں ہیں اور حکومت کے اس قدم کے خلاف ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ اس سلسلے میں جمعیت علماء ہند سمیت ملک کی متعدد مسلم تنظیموں کے سربراہان اور کارکنان فعال اور متحرک ہیں، اور انہی کاوشوں کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم نے آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ اور بہار کے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کر کے جہاں ایک طرف وقف ترمیمی بل کی خامیوں سے آگاہ کیا تو وہیں دوسری جانب مذکورہ بل کے تعلق سے ملک کے مسلمانوں کے خدشات سے بھی باخبر کرایا ہے۔ مولانا مدنی نے مزید کہا کہ 1 دسمبر یا 15 دسمبر کو آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو کے آبائی ضلع کڑپا میں وقف ترمیمی بل کی مخالفت میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا اور اس تقریب میں 5 لاکھ مسلمان جمع ہو کر وقف ترمیمی بل کے خلاف اپنی آواز بلند کریں گے۔ اس کے علاوہ مولانا ارشد مدنی نے ملک کے متعدد سنگین مسائل پر بھی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخانہ جملہ کہتا ہے اسے کہیں چھپا دیا جاتا ہے، تاہم اس گستاخی کے خلاف جو مسلمان احتجاج کرتا ہے اسے جیل کی کوٹریوں میں قید کر دیا جاتا ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے مزید کہا کہ ملک میں ان دنوں بلڈوزر کارروائی موضوع گفتگو ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے غیر قانونی طور پر اپنے مکان کی تعمیر کی ہے تو انتظامیہ کو چاہیے کہ پہلے اسے نوٹس دے، اس کے بعد مکان کو منہدم کرے، لیکن انتظامیہ کی جانب سے قانونی پہلوؤں کو نظر انداز کر کے عمارت توڑ دی جاتی ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ بلڈوزر کارروائیوں میں 95% مسلمانوں کے مکانات کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جو کہ سراسر غلط اور غیر قانونی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر نے کہا کہ ملک کے اندر وقتاً فوقتاً بے شمار ایسے واقعات منظر عام پر آتے ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف منصوبہ سازی اور ماحول سازی کی جا رہی ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ فرقہ پرست طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ اپنی سازشوں اور مکاریوں سے شمع اسلام کو بجھا دے تو انہیں یہ بات ذہن نشین رکھنی ہوگی، یہ ذہنیت آج سے نہیں ہے بلکہ 1400 سال سے چلی آ رہی ہے۔ اسلام اس وقت بھی پوری آب و تاب کے ساتھ زندہ اور تابندہ رہا اور اسلام تا قیامت پورے وقار اور شان کے ساتھ زندہ رہے گا۔ فلسطین کے تناظر میں بات کرتے ہوئے مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ جس دن فلسطین کے جیالوں نے غلامی کی زنجیروں کو توڑنے اور اپنی آزادی کے حصول کے لیے میدان کارزار میں آئے تو اس دن ملک ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ دہشت گردانہ کارروائی ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ یہ تعجب کی بات ہے، یہ تاریخی حقائق سے ناواقفیت کی علامت ہے کہ اپنے ملک کی آزادی کے حصول کے لیے جد و جہد کرنا کیا یہ دہشت گردی ہے؟ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ اگر غلامی کی زنجیروں کو توڑنا دہشت گردی ہے تو پھر گاندھی جی، پنڈت جواہر لال نہرو
اور ہمارے اکابرین بھی دہشت گرد تھے۔ مولانا ارشد مدنی کے بقول ان کے اس بیان سے ہندوستانی حکومت کی جانب سے تاحال ایسا کوئی بیان منظر عام پر نہیں آیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی کی جانب سے قومی دارالحکومت دہلی کے اندرا گاندھی اسٹیڈیم میں منعقد تحفظ آئین ہند کنونشن نامی تقریب میں ملک کے مختلف گوشوں سے لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ ملک کی مختلف تنظیموں کے ذمہ داران اور سیاسی جماعتوں کے عہدیداران بھی شریک ہوئے۔ اس تحفظ آئین ہند کنونشن میں موجود لاکھوں افراد نے جہاں ایک طرف وقف ترمیمی بل کے خلاف اپنی آواز بلند کی تو وہیں دوسری جانب ملک بھر میں مسلمانوں کے خلاف کی جا رہی ماحول سازی جیسے مدارس کو نشانہ بنانا، مساجد کی تعمیرات کے خلاف احتجاج کرنا، مسلمانوں کے مکانات کو نشان زد کر کے بلڈوزر سے توڑ دینا، مسلمانوں کو گائے کے گوشت کے نام پر تشدد کا نشانہ بنانا، مسلمانوں کی موب لنچنگ کرنے سمیت دیگر امور پر اپنی برہمی کا اظہار کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ تھی تحفظ آئین ہند کی مکمل رپورٹ جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی خیر کا معاملہ فرمائے، باری تعالی ملک ہندوستان کے حالات سازگار فرمائے، اللہ رب العزت ہر طرح کے ظلم سے، نفرت سے باری تعالی ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔